آپ ایک دفعہ ان کو بولنے دیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں. جی کرنے دیں جی. چلیں جی. آپ کر لیں آپ کر لیں. شیخ روہیل اصغر صاحب. جی جناب بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. آپ بچ گئے اس گناہ سے. آپ ذہن میں رکھیں ایک بات ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو بھی رکن اس موضوع پہ بولے گا وہ اپنے خدا تذکرہ بار بار کیا گیا، جس کی شان کو بار بار بیان کیا گیا. کوئی شخص اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نشہ ہے دولت کا، تو اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دولت میرے رب کی دی ہوئی ہے اپنے حبیب کے صدقے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کوئی کہ اس کی شان و شوکت، اس کا اقتدار اس کو عمران نے دیا ہے، تو اپنے ذہن سے خناس نکال دے کہ میرے اللہ کا ہے. اور کبھی کبھی جناب اسپیکر صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی آپ کا یہ اقتدار، آپ کی یہ شان و شوکت نحوست بن جاتی ہے ملکوں پر. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس نحوست کے اثرات. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بلبلا رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، اور آپ کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، نعوذ باللہ میں توبہ کر کے کہتا ہوں، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. میں اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے دوستوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، بات کرنے سے پہلے ذرا غور کر لیجئے گا، کہیں انجانے میں آپ کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں، آپ کسی ایسے شخص کی بات میں حمایت نہ کر بیٹھیں جس شخص نے اپنی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر ایک بات اور عرض کر دوں، ہر شخص اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ صدقے اس نبی آخری الزمان پر، اس کالی کملی والے پر، اس زلفوں والے پر قربان میرا سب کچھ. اس ہستی پر جس کو اللہ کریم نے 2 دفعہ اپنا جلوہ کرایا. اس میں کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو اپنے ذہن سے وہ خناس نکال دے. لیکن جناب اسپیکر، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب بڑے ایسی باتیں کریں گے تو پھر ملازم تو ایسی باتیں کریں گے. جب بڑوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو ان کے چھوٹے تو پھر اس سے آگے جائیں گے. محبت کیجئے، آپ اپنے تعلق بھی قائم کیجئے، آپ اپنی سوچ بھی قائم کیجئے، آپ لیڈر تصور کیجئے، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جناب ڈپٹی اسپیکر کہ آپ بیٹھ کے یہ باتیں کریں اور صرف یہ کہہ دیں کہ میں معذرت خواہ ہوں. نہیں، اس طرح معذرت قبول نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھ کے ٹویٹ کر دیں اور معذرت کر لیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے مجروح ہوئے ہیں جذبات جناب اسپیکر. بات تو چھوٹی سی ہے، کر کچھ نہیں سکتا یہ شخص، یہ اس کی اوقات نہیں ہے. اس کی اوقات تو اس کے دیوانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہے. میرے نبی کا کیا یہ مقابلہ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے جناب اسپیکر، آپ دیکھیں گے، اپنی نظروں سے دیکھیں گے. اگر میری سانسیں رہی تو میں بھی دیکھوں گا، یہ دنیا دیکھے گی اس کی رضالت کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کا نشہ ختم ہوتا ہے. بہت آئے، بہت چلے گئے، بہت سارے لوگوں نے گستاخی کی، آج ان کا وجود نہیں نظر آتا. غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈر و خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، شاید میں نہ بولتا، شاید میں یہ نہ کہتا، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا، یہ جذبات صرف میرے نہیں، اس ملک کے بسنے والوں کے نہیں،
اس دنیا کے ہر مسلمان کے یہ جذبات ہیں. اس شخص کو, اس ملعون کو اس ایوان میں آنا چاہیے. وہ ایوان کا حصہ ہے. یہاں کھڑے ہو کے اس کو یہ بات کرنی چاہیے. اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. اس کو دوبارہ دائرہ اسلام میں آنا چاہیے. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں پھر آخر میں آپ کو بات کر دوں. میں دیکھ رہا ہوں 2-3 وزراء کرام اٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کرنے سے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں, جیسے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا جناب, یہاں بات ہونے لگی تھی اس آخری نبی کی, انبیاء کرام کی. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تک 1,24,000 پیغمبروں پہ, نبیوں پہ, رسولوں پہ تمہارا اعتقاد نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تم اس دائرہ اسلام سے خارج ہو. میں تو اس سے آگے بڑھتا ہوں جناب. اعلیٰ صرف وہ نہیں ہے, اعلیٰ تو حضور کے وہ ماننے والے صحابہ کرام بھی اعلیٰ ہیں, جنہوں نے اپنی نگاہ سے اس ہستی کو دیدار کیا. وہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں. وہ اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جو ولی ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, شباز ہیں. وہ اعلیٰ ہیں. ہم تو ادنا سے لوگ ہیں. ہم تو بالکل بیکار لوگ ہیں. لیکن ایک بات اور جناب اسپیکر, آخر میں آپ اس کو یہاں طلب کیجئے. آپ اس کو طلب کیجئے. اگر اس ایوان کا کوئی رکن, اس بات پہ اختلاف کرتا ہے اور اس کی معافی قبول نہیں ہے, تو اس کو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہوگی. اللہ کے نبی سے معافی مانگنی ہوگی. اللہ کے ولیوں سے معافی مانگنی ہوگی. ان لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی جن کے اس نے جذبات کو مجروح کیا ہے. جناب اسپیکر, آخر میں میری زبان زیب نہیں دیتی, صرف منشن کر دوں, شاید وزیر موصوف اس بات پہ بھی کوئی دلیل پیش کر دیں. آپ کے تو لیڈر نے ایک گناہ ایسا کیا ہوا ہے, پتہ نہیں سانپ سونگ جاتا ہے. ان علماء کرام کو کیا سانپ سونگ جاتا ہے, یا ان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے, یا یہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ کہاں چلے جاتے ہیں. اس نے اپنے انٹرویو میں ایک بات کی تھی, میری زبان زیب نہیں دیتی لیکن میں بات کروں گا بھی نہیں, میں اشارتاً بتاؤں گا آپ کو. اس نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جب وحی نازل نہ ہوئی تو میرے محمد نے, اس کالی کملی والے نے, اس زلفوں لال کی زلفوں والے نے, اس دو جہاں کے رحمت اللہ العالمین نے, اس اللہ کے محبوب نے شاید تصور کیا کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اللہ اس سے ناراض ہوگا جس کے لیے اس نے کائنات سجائی. اور نالائق آدمی, اور اللہ اس سے ناراض ہوگا جس کے لیے اس نے ساری شان و شوکت پیدا کی. اللہ کیا اس سے ناراض ہوگا؟ نہیں. اس کا ہر عمل, اس کا ہر قدم, اس کا ہر لفظ وہ تھا جو اللہ اس کو دیتا تھا, اللہ کی طرف سے آتا تھا. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے تھے. میرا نبی تو اتنی عظمت والا ہے. اور ان کے متعلق کیا کہا آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر؟ اس لیڈر نے, یہ جو میرے بائیں طرف بیٹھتا ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا طویل آپ پیش کریں گے؟ کیا صفائی پیش کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو جو الفاظ اسے میرے نبی کے لیے استعمال کیے؟ میری زبان زیب نہیں دیتی. اگر آپ کی کانوں میں اتنی سکت ہے, اگر آپ سوات کر سکتے ہیں تو جناب وہ انٹرویو نکال کے اس کا خان صاحب کا دیکھ لیجئے, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور ہمارے علماء کرام, میں وہ لفظ نہیں کیسا, سو رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں اس کا کم از کم آپ کو ضرور کرنا چاہیے. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں آپ کا بہت احسان مند ہوں. آخر میں پھر کہہ دیتا ہوں, اٹھنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کس کی آپ پشت پناہی کرنے لگے ہیں, آپ کس کی ڈیفینڈ کرنے لگے ہیں. یہ بات ضرور سوچیں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر.